أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور بے شک تمہارے لیے جانوروں میں بھی البتہ عبرت ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ، سائغ للشاربین، جو بڑا خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور کے اور انگور کے پھلوں سے تم بناتے ہو نشہ اور یہ بہترین رزق بھی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ بنا اپنے گھر پہاڑوں میں اور درختوں میں اور جو یہ لوگ چھتیں بناتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ہر قسم کے پھل، فاسلکی سبل ربک ذللا، اور چل اپنے رب کے راستوں پر بڑی آسانی کے ساتھ۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے پینے کا ایک مشروب، جدا جدا ہوتی ہیں اس کی رنگتیں، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہو۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں موت دے گا۔ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض کو لوٹاتا ہے نکمی عمر کی طرف تاکہ نہ جان سکے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اور شان کو بتانے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کے لیے کتنی چیزیں بنائیں فائدے کے لیے، انہی میں غور کر کے اپنے اللہ سے تعارف کو، محبت کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد فرمایا بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، یعنی سوچنے کا مقام ہے، اور بطور خاص جانوروں کے اور بھی فوائد، انسان سواری کرتا ہے، دودھ استعمال کرتا ہے اور گوشت کھاتا ہے، اور اس کی کھال سے انسان اپنی چیزیں بناتا ہے، اور بھی اس کے فوائد ہیں، لیکن یہاں بطور خاص اللہ جل شانہ فرماتے ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے جو بڑا خوشگوار ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جانور جو گھاس وغیرہ کھاتا ہے یہ اس کے معدے میں جمع ہو جاتی ہے، معدہ اس کو پکاتا ہے، معدے کے اس عمل سے غذا کا فضلہ یعنی زائد چیز یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اوپر دودھ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون ہو جاتا ہے۔ نیچے فضلہ یعنی گوبر وغیرہ، اوپر دودھ ہے اور اس کے اوپر خون ہے۔ پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے، ان تین قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں جگر تقسیم کر دیتا ہے، خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کرتا ہے، دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ اب معدے میں صرف فضلہ یعنی گوبر باقی رہ جاتا ہے جو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے مطابق خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے کہ جانور نے چارہ چارا، وہ اس کے معدے میں چلا گیا، جانور کے کھا لینے کے بعد اس کے معدے میں جا کر معدے نے اپنا کام کیا، نیچے غذائی جو بھی ذرات تھے وہ بیٹھ گئے، اوپر دودھ آ گیا، دودھ کے اوپر خون آ گیا، پھر ہر ایک اپنی اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ یہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں دیکھیے اس میں گوبر کی رنگت اور بو بھی نہیں، اس میں خون کی رنگت اور بو بھی نہیں، یہ خالص بھی ہے، خوشگوار بھی ہے پینے والوں کے لیے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان خوشگوار چیزیں کھائے، خالص چیزیں کھائے تو یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں خالص بھی پلاتے ہیں، خالص کے ساتھ ساتھ خوشگوار بھی ہوتا ہے، مزیدار بھی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو مزیدار خوشگوار خوراک استعمال کرنا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ ہاں اس میں اسراف فضول خرچی نہ ہو، حلال حرام کی تمیز ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دودھ ایسی چیز ہے کہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جب بھی تم کوئی کھانا کھاؤ تو یوں بولو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، یا اللہ جو ہم نے کھایا اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر ہمیں کھلا۔ دیکھیے یہاں بھی بہتر کھانے کی دعا مانگی گئی ہے، اچھا کھانا یا اللہ سے مانگنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن دودھ اتنی عمدہ غذا ہے کہ اس سے بہتر کچھ نہیں۔ فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، دودھ پینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یوں دعا کرو کہ یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور اسی میں اور اضافہ بھی فرما۔ اور دودھ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا گلاس پیش کیا گیا، پیارے نبی نے دودھ کو استعمال کیا، آپ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا، اور یہ دودھ اس سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ہر انسان اور حیوان کی پہلی غذا دودھ بنائی ہے جو اس کو ماں کی چھاتیوں سے ملتا ہے۔ انسان کی پہلی غذا بھی دودھ ہے، جس سے بہتر بچی کے لیے کوئی غذا نہیں ہوتی، لیکن یہ دودھ پی کر استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور فرمایا کھجور کے اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور بہترین رزق بھی ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں، جیسے دودھ کے اندر غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو، اسی طرح کھجور انگور بطور خاص اور باقی جتنے بھی پھل ہیں، کھجور اور انگور بھی انسان کے لیے انتہائی نفع مند چیزیں ہیں۔ اور دودھ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا ہم تمہیں پلاتے ہیں، چونکہ ان چیزوں کے بنانے میں انسان کا بھی کچھ دخل ہے کہ کھجور اللہ نے پیدا کی، انگور تم اس سے جو چاہو بناؤ، اس لیے فرمایا تم اس سے بناتے ہو، نشے کی چیزیں بناتے ہو، یہ بہترین رزق بھی ہے۔ اب یہاں پر نشہ حلال یا حرام اس آیت مبارکہ میں اس سے کچھ بحث نہیں ہے، بس یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے پھلوں سے تم کتنی چیزیں بنا لیتے ہو، لیکن چونکہ سکرن کے ساتھ حسنن نہیں کہا تو بہت سارے صحابہ کرام اسی سے سمجھ گئے کہ نشہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، پھر آگے درجہ بدرجہ اللہ نے نشے کو حرام قرار دیا۔
تو بطور خاص دو چیزوں کا ذکر فرمایا کہ کھجور اور انگور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی جس میں سورہ مبارکہ کا نام بھی موجود ہے، وہ ہے شہد کی مکھی، جس کو نحل کہا جاتا ہے۔ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی اور اس کو سکھا دیا کہ تو اپنے گھر پہاڑوں میں بنا، درختوں میں بنا، چھتوں میں بنا۔ یہاں اوحا کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو انبیاء کی طرح وحی کے لیے ہوتا ہے، فطرت میں ڈالنا مراد ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنی اپنی فطرت سکھا دی۔ مرغی کے بچوں کو سکھا دیا کیسے دانہ چگنا ہے، بکری کے بچے کو معلوم ہے، پرندوں کو معلوم ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا فطرت عطا فرمائی ہے، جس کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اللہ نے ہر چیز کو تخلیق بھی کیا اور اس کی رہنمائی بھی اللہ نے فرمائی ہے۔ شہد کی مکھی کو بطور خاص یہاں ذکر فرمایا گیا، اور اس مکھی کے عجیب و غریب کارنامے ہیں، جس میں سے مختصر یہ ہے کہ یہ ضعیف سا جانور نظام زندگی انسانی سیاست اور حکمرانی کے اصولوں پر کرتا ہے۔ چھوٹا سا جانور ہے، جس طرح انسان کی سیاست اور اصول حکمرانی ہے یہ بھی کرتا ہے۔ تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا ہے۔ اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین اور ضوابط کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ 3 ہفتوں کے عرصے میں 6000 سے 12000 تک انڈے دیتی ہے۔ یہ اپنی قد و قامت اور وضع قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے۔ میں تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور حوالے کرتی ہے۔ ان میں سے بعض نگہبانی، دربانی، چوکیداری کا فریضہ انجام دیتی ہیں کہ کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ بعض مکھیاں انڈوں کی حفاظت پر مقرر ہوتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض اس کے گھونسلے کو جو ان کا وہ گھر ہوتا ہے اس کو بنانے کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ ان کے تیار کردہ یہ جو چھتے ہوتے ہیں اس میں 20,000 سے 30,000 تک کھانے ہوتے ہیں، اور یہ مکھیاں جو ہیں موم جمع کر کے بعض مکھیاں جو بنانے والی مکھیاں معمار ہوتی ہیں اس کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں، اور یہ جو مادہ ہوتا ہے جس سے یہ بناتی ہیں یہ گنے پر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض مکھیاں پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر رس چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں جا کر شہد میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہ شہد ان کی اور ان کے بچوں کی غذا بھی ہے، اور اسی سے انسان کو بھی شہد حاصل ہو جاتا ہے۔ مکھی کو خوراک بھی مل جاتی ہے، زندگی کا سامان بھی مل جاتا ہے، اور اسی سے انسان کے لیے ایک لذت افزا غذا اور ایک جوہر اور دوا اور شفا کا نسخہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنا فریضہ انجام دیتی ہیں، ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی گندگی پر بیٹھ جائے تو دربانی چوکیداری والی مکھی اس کو روک لیتی ہے اور ملکہ اس مکھی کو قتل کر دیتی ہے۔ یہ عجیب و غریب اللہ نے اس کو حسن عطا فرمایا ہے، اور یہ جتنے بھی جانور ہیں کہیں نہ کہیں یہ اپنی رہائش بناتے ہیں، لیکن اتنا محفوظ گھر کہ جس طرح شہد کی مکھیاں بناتی ہیں ایسا بہت کم جانور بنا سکتے ہیں۔ اسی گھر کے اندر انہوں نے شہد جیسی چیز کو بھی محفوظ کرنا ہوتا ہے، اور یہ اتنا مضبوط نظام اس لیے بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو شہد کے اندر وہ خالصیت باقی نہیں رہتی ہے۔ ان کے جو گھر ہوتے ہیں وہ مسدس شکل کے ہوتے ہیں، 6 کونوں والے۔ اگر پرکار کی مدد سے اس کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر مربع اور مخمس شکل اختیار کرتی تو بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں، جبکہ ان کے چھتے کا کوئی خانہ بیکار نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے
یہ بھی ان کی فطرت میں ڈالا ہے کہ تم نے اپنے گھر کو ذرا اونچا کر کے بنانا ہے جہاں شہد کو تازہ اور صاف چھنی ہوئی ہوا بھی پہنچتی رہے، اڑتی ہوئی مٹی کے ذرات تنکے اس تک نہ پہنچے، توڑ پھوڑ سے بھی یہ عام طور پر محفوظ رہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈالی کہ گھر بھی بنانا ہے لیکن اونچے درختوں پر، پہاڑوں پر، چھتوں پر تم نے گھر بنانا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو حکم دیا کہ پھلوں میں سے کھا، تو یہ پھلوں پر جا کر بیٹھتی ہے، دیگر چیزوں پر جو نقصان دہ ہیں یا بدبودار ہیں ان پر یہ نہیں بیٹھتی ہے۔ اور اپنے رب کے فصلوں کی چل، سبل ربک، اپنے رب کے راستوں پر، ذللاً، بڑی آسانی کے ساتھ۔ یہ اپنے مقام سے اڑتی ہے، دور دراز چلی جاتی ہے، بظاہر اس کا اپنے گھر آنا مشکل ہونا چاہیے، لیکن یہ جتنے دور بھی چلی جائے، میلوں دور بھی چلی جاتی ہے، بغیر بھولے بٹکے جب اڑتی ہے تو سیدھا اپنے گھر میں آ کر پہنچتی ہے۔ اللہ نے اس حقیر اور ناتواں مکھی کے لیے ہوائی راستوں کو مسخر کر دیا ہے۔ اور فرمایا اس کے پیٹوں سے نکلتی ہے میں شراب، پینے کی چیز جس کی رنگتیں جدا جدا ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ جدائیگی غذا کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور مختلف خطوں کے اعتبار سے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ یہ مکھی خود زہریلی ہے اور خود یہ زہر والا جانور ہے، لیکن اسی کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور یہ جو حکیمی دوائی ہوتی ہے عام طور پر جڑی بوٹیوں سے حاصل ہوتی ہے، اور یہی طریقہ علاج تھا پرانا، آج بھی کئی جگہوں پر یہی طریقہ علاج ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی ہندوستان کے کسی علاقے سے آئے تو کہا وہاں پر جگہ جگہ حکیم لوگ بیٹھے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ڈاکٹرز کا ہجوم ہے وہاں حکیموں کے پاس لوگ زیادہ ہیں۔ ابھی تک وہی پرانا دستور چل رہا ہے۔ یہ جو جدید طبی نظام ہے یہ تو ابھی ماضی قریب کے اندر اس کو فروغ حاصل ہوا ہے، ورنہ حکمت ہی کا علاج تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جس کو حکما بڑی مشکل سے حاصل کرتے ہیں، پیستے ہیں، وہ تمام جڑی بوٹیاں اللہ نے شہد کی مکھی کو سکھا دی ہیں۔ یہ انہی سے بیٹھ کر وہ رس چوستی ہے جس کو حکیم لوگ اپنی دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا، اور ظاہری طور پر یہ وہ تمام درختوں کا رس اور ان کا وہ جوہر جو ہے وہ نچوڑ کر چوس کر لے آتی ہے۔ ظاہر بات ہے ان جڑی بوٹیوں، پھولوں، پھلوں کے اندر اللہ نے مختلف بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، پیارے آقا نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ پھر آئے، کہا بیماری بدستور باقی ہے، فرمایا پھر پلاؤ۔ تیسرے دن پھر آئے، کہا فرق نہیں، کہا پھر پلاؤ۔ تو حضور نے ساتھ یہ بھی فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دوائی کا اور شہد کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی خارجی وجہ سے اس مریض پر اثر نہیں ہو رہا۔ بعد میں جا کر پھر پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرستی بھی عطا فرما دی۔ اور یہ جو شہد ہے اس سے پہلے لوگ شفا حاصل کرتے تھے، اور ظاہری ان کا مشاہدہ بھی تھا، جیسا کہ بہت سارے حضرات آنکھ میں درد ہے، آنکھ کا علاج بھی شہد سے کر لیتے تھے، کوئی جسم پر دانے پھوڑا وغیرہ نکل آیا اس کا علاج بھی شہد سے کر لیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بدن پر کوئی اس طرح نکل آتا پھوڑا وغیرہ تو شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس، تو اس میں اللہ نے واقعتاً شفا رکھی ہوئی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، جیسے بندہ گمان کرتا ہے ویسے ہو بھی جاتا ہے۔ جو مضبوط عقیدے کے ساتھ کرے گا، خالص شہد مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گمان کے مطابق شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں بہرحال نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے کے لیے۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے جانور کے اندر اور اس مکھی کے اندر کتنے بڑے بڑی اپنی قدرت کے شاہکار رکھ دیے ہیں۔ اور شہد کی مکھی کے بارے میں نوادر الحصول میں نوادر الاصول تفسیر قرطبی کے حوالے سے ایک روایت بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزبان كلها في النار يجعلها عذابا لأهل النار الا النحل، اللہ مکھیوں کی تمام قسموں کو جہنم میں لے جائیں گے، وہاں وہ جہنمیوں کے عذاب کا ذریعہ بنے گی سوائے شہد کی مکھی کے۔ اور ایک حدیث شریف ابو داؤد شریف کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی کو مارنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے نا، یہ شہد کیسے بناتی ہے؟ مشہور حکیم تھا ارسطاطالیس، اس نے شیشے کا ایک نفیس چھتا بنایا، اس کے اندر کچھ مکھیوں کو بند کر دیا۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ مکھیاں شہد کیسے بناتی ہیں، لیکن ان مکھیوں نے اندر سے پہلے اس نے جو شیشہ بنایا تھا اس کو کسی مادے سے لیپ دیا، اس طرح لیپ دیا کہ باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پردہ پوش ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شہد کا کام شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی حقارت سمجھانے کے لیے انسانوں کے لیے فرماتے ہیں اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودہ و اشرف شرابہ رجیع نحلہ، انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا، اس کا بہترین لباس اللہ نے ایک کیڑے کی تھوک کو بنا دیا، ریشم کا کیڑا، ریشمی لباس، اور اس کا سب سے بہترین مشروب جو ہے شہد، وہ اللہ نے شہد کی مکھی کا فضلہ رکھ دیا۔ ظاہر بات ہے شہد کی مکھی اپنی غذا حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنے جسم سے خارج کرتی ہے، اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے بہترین چیز بنا دیا ہے۔ اور بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کو پہچانو، اللہ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تم جانو۔ اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک تو پورا قرآن اللہ نے شفا رکھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر مرض کے لیے اللہ نے اس کا علاج بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کوئی مرض نہیں جس کا علاج نہ ہو سوائے بڑھاپے کے، کہ بڑھاپا ایک ایسا ہے کہ جس نے آ کے رہنا ہے، عمر کے گزرنے کے ساتھ بڑھاپے نے طاری ہو جانا ہے۔ اور باقی علاج کرنا چاہے جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ہو یا ادویات کے کسی بھی عمل کے ذریعے سے ہو، شرعاً اس کی اجازت موجود ہے۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے اگر کسی کو بچھو وغیرہ کاٹ لیتا تو اس کو تریاق پلاتے تھے، پھر اس پر جھاڑ پھونک سے اس کا علاج فرماتے تھے۔ آپ نے لقوہ کے مریض کا بھی علاج اسی طرح فرمایا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ انسان کو اپنی جسمانی اور روحانی دونوں امراض کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جس طرح جسمانی امراض سے ہم اپنی جان کو بچاتے ہیں، جبکہ جان ایک دن چلی جائے گی، اور ان ہاتھ پاؤں ہمارے جسم نے، چہرے نے، دل دماغ نے ایک دن مٹی میں مل جانا ہے۔ جب اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے اتنے شفا کے ذرائع بنائے، تو جو اصل ہماری زندگی ہے وہ روحانی زندگی ہے، جس پر اللہ کی نظر ہے، تو بغض، حسد، کینہ، بدگمانی اور بد تہذیبی، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو ہمارے ذمے حقوق ہیں گھریلو، معاشرتی، ان کو ادا کرنا یہ بھی ہمارے ذمے لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ تمہیں موت دیتا ہے، بعضوں کو اللہ پہنچا دیتا ہے ارذل العمر کی طرف، نکمی عمر کی طرف، ناکارہ عمر کی طرف۔ وہ آدمی پہلے بہت کچھ جانتا تھا، اب کچھ بھی نہیں جانتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یہ جو ارذل العمر ہے، آدمی ایسے حالات کو پہنچ جاتا ہے کہ صلاحیتیں واپس ہو جاتی ہیں، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا، اور اسی طرح بول نہیں سکتا اور چل نہیں سکتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن چھن جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر وفی روایت من ان ارد الی ارذل العمر۔ پیارے آقا نے ارذل العمر کی طرف پہنچ جانے سے پناہ مانگی ہے کہ انسان سراپا احتیاج بن جائے، قدم قدم پر محتاج ہو جائے۔ ہمارے پیارے نبی نے اس سے پناہ بھی مانگی ہے۔ بعض نے فرمایا 80 سال کی عمر ارذل العمر ہے، بعض نے کہا 90 سال کی، حضرت علی فرماتے ہیں 75 سال کی عمر ارذل العمر ہے، یعنی اس کے بعد عام طور پر آدمی کی صلاحیتیں جواب دے چکی ہوتی ہیں۔ اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ کسی کو پہلے موت دے دیتے ہیں، کسی کو ایسی عمر تک پہنچا بھی دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، اس میں انسان کا ذاتی کوئی دخل بھی نہیں ہے۔ زندگی پر بھی اللہ قادر ہیں، موت پر بھی اللہ قادر ہیں۔ کتنے ہیں زندگی کی تمنا میں اور دوا علاج میں لگے ہوئے ہیں، کتنے ایسے معذور بوڑھے ہیں کہ جو موت کی تمنا میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں موت کیوں نہیں آ جاتی کہ ہم چلے جائیں۔ تو بہرحال یہ ساری اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔ حدیث شریف میں ہے کہ